بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید بن عمیر مشہور تابعی گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فصیح زبان دی تھی۔ ان کی مجلس میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھا کرتے تھے اور ان کے دل پر اثر کرنے والی گفتگو سن کر پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک جوان عورت تھی اور شادی شدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے غیر معمولی حسن سے نوازا تھا۔ یہ حسن بھی عجیب چیز ہے۔ بڑے بڑے بہادر پہلوان اور سورما اس کے ایک انداز غلط نگاہ کے وار سے ڈھیر ہو کر بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں۔ وہ بہادر جو کسی کے وارے میں نہ آتا ہو، بسا اوقات حسن کی ایک بھولی نظر سے اس کے قلب و جگر کی حالت دیگر گوں ہو جاتی ہے۔ یہ خاتون ایک دن آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی اور شوہر سے کہنے لگی، کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو یہ چہرہ دیکھے اور اس پر فریفتہ نہ ہو؟ شوہر نے کہا، ہاں ایک شخص ہے۔ کہنے لگی، کون ہے؟ تو اس کے شوہر نے کہا، عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اس عورت کو شرارت سوجی اور کہنے لگی، آپ مجھے اجازت دے، میں ابھی انہیں اسیر محبت بنائے دیتی ہوں۔ تو شوہر نے کہا، اجازت ہے۔ وہ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہا، مجھے آپ سے تنہائی میں ایک ضروری مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مسجد حرام کے ایک گوشے میں اس عورت کے ساتھ الگ کھڑے ہو گئے تو اس عورت نے اپنے چہرے سے حجاب سرکایا اور اس کا چاند سا چہرہ قیامت ڈھانے لگا۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بے پردہ دیکھ کر فرمایا، خدا کی بندی اللہ سے ڈر۔ تو وہ عورت کہنے لگی، میں آپ پر فریفتہ ہو گئی ہوں، آپ میرے متعلق غور کر لیں۔ دعوت گناہ کی طرف اشارہ تھا۔ چنانچہ عبید بن عمیر اس کے جھانسے میں آنے والے کب تھے؟ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے چند سوال پوچھتا ہوں، اگر تو نے صحیح اور درست جواب دیے تو میں تیری دعوت پر غور کر سکتا ہوں۔ اس عورت نے حامی بھری۔ آپ نے فرمایا، موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے آ جائے، اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ تو وہ عورت کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا جواب درست ہے۔ پھر فرمایا، لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جا رہے ہوں اور تجھے اپنے اعمال نامہ کے متعلق معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں، اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ تو وہ عورت کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ جواب بھی درست ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، پل صراط کو عبور کرتے ہوئے اس گناہ کی خواہش ہوگی؟ تو وہ عورت کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا، تیرا جواب درست ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے سوال و جواب کے لیے جس وقت تو کھڑی ہو، اس وقت اس گناہ میں تجھے رغبت ہوگی؟ تو وہ عورت کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، جواب درست ہے۔ اس کے بعد اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی بندی اللہ سے ڈر، اللہ نے تجھ پر انعام و احسان کیا ہے، اس کی نافرمانی نہ کر۔ چنانچہ وہ گھر لوٹ آئی۔ اس کے دل کی کائنات بدل چکی تھی۔ دنیاوی لذتیں اور شوخیاں اس کو بے حقیقت معلوم ہونے لگی۔ شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی، مرد اگر عبادت کر سکتے ہیں تو ہم عورتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اور اس کے بعد وہ عورت روزہ نماز اور عبادت میں منہمک ہو کر ایک عابدہ اور پرہیزگار خاتون بن گئی۔ اس کا آزاد منش خامد اس کی حالت دیکھ کر کہا کرتا تھا، مجھے عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شرارت کے لیے بیوی بھیجنے کا کس نے مشورہ دیا تھا؟ اس نے تو میری بیوی بگاڑ کر رکھ دی۔ پہلے ہماری ہر رات شب زفاف تھی، اب اس کی ہر شب عبادت بن گئی ہے۔ وہ راتوں کو عبادت میں مشغول ہو کر راہبہ بن چکی ہے۔